پیارے دوستو، اکثر و بیشتر اپنے چینل میں مختلف حکایات، اشعار یا کہانیاں وغیرہ بیان کرتا رہتا ہوں، جسے آپ پسند بھی کرتے ہیں۔ آج بس یہ جی چاہا کہ آپ سے کوئی دل کی بات بھی کی جائے۔ وہ دل کی بات کیا ہے کہ ہم زندگی میں بہت سے دوست بناتے ہیں اور ان کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ان میں سے جب بھی وہ دوست تشریف لاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، ان کی نشست و برخاست، ان کی ضیافت وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہمارا دل نہیں چاہتا پھر بھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے، یہ ایک قسم کا کشف ہے کہ آپ اس موڑ پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کی دوستی خود اپنے آپ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ریاضت بھی ہے اور ایک انعام بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو ریاضت سے ملتی ہے، کچھ لوگوں کو عنایت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی اپنے آپ سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر کسی ضیافت کی ضرورت نہیں، کسی نشست و برخاست کی ضرورت نہیں، بس آپ ہی ہیں، آپ ہی مخاطب ہیں، آپ ہی سامع ہیں۔ کسی اہتمام، کسی ضیافت، کسی نشست و برخاست کی، کسی تکلف کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر آپ ہی بولتے ہیں اور آپ ہی سنتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بہت سے کشف، بہت سے انکشاف ہوتے ہیں۔ ہم جیسے عامیانہ لوگ تو دنیاوی الجھنوں میں ہی کسی سے کیا لینا ہے، کسی کو کیا دینا ہے، کل کیا کرنا ہے، دفتر کیسے جانا ہے، اٹھنا کتنے بجے ہے، سونا کتنے بجے ہے، انہی باتوں میں الجھتے ہیں۔ لیکن کچھ عرفہ ذہن کے لوگ، ان کی سوچ ان کو اوج پہ لے جاتی ہے۔ قصہ مختصر، کل اپنی وارڈروب کھولی تو اس میں سے شاعری کی کتاب میرے ہاتھ آئی۔ فنون لطیفہ میں چونکہ اردو ادب کا طالب علم ہوں اور فنون لطیفہ میں مجھے شاعری سے بہت دلچسپی ہے، تو ایک لمبی نظم تھی، اس میں ایک مصرع تھا، اس پہ آ کے میں اٹک گیا۔ وہ مصرع کچھ یوں تھا: بیٹھے ہیں ایک ایسی راہ پہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں۔ میں بار بار مصرع پڑھتا رہا اور سوچتا رہا، یا تو شاعر پاگل تھا یا فاتر العقل تھا۔ جب اسے پتا تھا کہ وہ ایک ایسی راہ پہ بیٹھا ہے جو اس کے دوست کی راہ گزر بھی نہیں، تو وہ کیوں بیٹھا ہے، کس وجہ سے بیٹھا ہے، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے۔ بار بار شعر پڑھا لیکن کچھ سمجھ نہ آئی۔ دوسرے دن پھر کتاب اٹھائی، پھر اسی مصرے پہ اٹکا، پھر اچانک جیسے اس کے معنی اجاگر ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آدمی ایسے نہیں بیٹھا۔ مصرع یوں ہے نا: بیٹھے ہیں ایک ایسی راہ پہ جو تیری راہ گزر بھی نہیں۔ تو وہ شخص ایک آس پہ بیٹھا ہے، ایک امید پہ بیٹھا ہے، ایک اکشا پہ بیٹھا ہے کہ شاید بھولے بھٹکے سے میرا دوست ادھر سے گزر جائے اور نظارہ ہو جائے اور تسلی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے، ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو بات تو بہت ہلکی پھلکی سی ہے، تو ایک دفعہ پھر یہ شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ اس کے معنی سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ شعر کچھ یوں تھا کہ بیٹھے ہیں ایک ایسی راہ پہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں۔ بیٹھے ہیں ایک ایسی راہ پہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں۔ بیٹھے ہیں ایک ایسی راہ پہ
جو تیری رہ گزر بھی نہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔